سامعین، ذکر ہو رہا ہے جعرانہ میں اموال غنیمت کی تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے محاصرہ ختم کر کے واپس آئے تو جعرانہ میں کئی روز مال غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے رہے۔ اس تاخیر کا مقصد یہ تھا کہ حوازن کا وفد طائب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جائے اور اس نے جو کچھ کھویا ہے سب لے جائے، لیکن تاخیر کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی تقسیم شروع کر دی تاکہ قبائل کے سردار اور مکہ کے اشراف جو بڑی بڑی حرص سے جھانک رہے تھے ان کی زبان خاموش ہو جائے۔ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کی قسمت نے سب سے پہلے یاوری کی اور انہیں بڑے بڑے حصے دیے گئے۔ ابو سفیان بن حرب کو 40 ادقیہ کچھ کم 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ عطا کیے گئے۔ اس نے کہا میرا بیٹا یزید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی یزید کو بھی دیا۔ اس نے کہا میرا بیٹا معاویہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی معاویہ کو بھی دیا، یعنی تنہا ابو سفیان کو اس کے بیٹوں سمیت تقریباً 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ حاصل ہو گئے۔ حکیم بن حزام کو 100 اونٹ دیے گئے۔ اس نے مزید 100 اونٹوں کا سوال کیا تو اسے پھر 100 اونٹ دیے گئے۔ اس طرح صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ اور پھر 100 اونٹ، یعنی 300 اونٹ دیے گئے۔ حارث بن کلدہ کو بھی 100 اونٹ دیے گئے اور کچھ مزید۔ کرشی وغیر کرشی روسا کو 100 اونٹ دیے گئے، کچھ دوسروں کو 50 اور 40 اونٹ دیے گئے، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں۔ چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر درخت میں پھنس کر رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوں تو انہیں بھی تم پر تقسیم کروں گا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ بزدل، نہ جھوٹا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کے بازو میں کھڑے ہو کر اس کی کوہان سے کچھ بال لیے اور چٹکی میں رکھ کر بلند کرتے ہوئے فرمایا لوگو واللہ میرے لیے تمہارے مال فی میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنا بال بھی نہیں، صرف خمس ہے، اور خمس بھی تم پر ہی پلٹا دیا جاتا ہے۔ نئے مسلمانوں کو دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مال غنیمت اور فوج کو یکجا کر کے لوگوں پر غنیمت کی تقسیم کا حساب لگائیں۔ انہوں نے ایسا کیا تو ایک فوجی کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں آئیں۔ جو شہ سوار تھا اسے 12 اونٹ اور 100 بکریاں ملیں۔ یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے راستے سے حق پر لائے جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی ہری گھاس دکھلا دیجئے اور اس کی طرف بڑھتے لپکتے اپنے محفوظ ٹھکانے تک جا پہنچتے ہیں، اسی طرح ان قسم کے انسانوں کے لیے بھی مختلف ڈھنگ کے اسباب کشش کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایمان سے مانوس ہو کر اس کے لیے پرجوش بن جائیں۔ انصار کا حزن و اضطراب، یہ سیاست پہلے پہل سمجھی نہ جا سکی، اسی لیے کچھ زبانوں پر صرف اعتراض آ گیا۔ انصار پر خصوصاً اس سیاست کی عزت پڑی کیونکہ وہ سب حنین کے ان عطایا سے بلکہ محروم رکھے گئے، حالانکہ مشکل وقت انہی کو پکارا گیا تھا اور وہی اڑ کر آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس طرح جنگ کی تھی کہ فاش شکست شاندار فتح میں تبدیل ہو گئی تھی۔
لیکن اب وہ دیکھ رہے تھے کہ بھاگنے والوں کے ہاتھ پر ہیں اور وہ خود محروم و تہی دست۔ ابن اسحاق نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب کو وہ عطیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا تو انصار نے جی ہی جی میں پیچ و تاب کھایا اور ان میں بہت چمہ گوئیں ہوئیں، یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کہا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جا ملے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس حاصل شدہ مال فی میں جو کچھ کیا ہے اس پر انصار اپنے جی ہی جی میں آپ پر پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی قوم میں تقسیم فرمایا۔ قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے لیکن انصار کو کچھ نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں بھی تو اپنی قوم ہی کا ایک آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو اپنی قوم کو اس چھولداری میں جمع کر۔ سعد نے نکل کر انصار کی اس چھولداری میں جمع کیا۔ کچھ مہاجرین بھی آ گئے تو انہیں داخل ہونے دیا، پھر کچھ دوسرے لوگ بھی آ گئے تو انہیں واپس کر دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قبیلہ انصار آپ کے لیے جمع ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا انصار کے لوگوں، تمہاری یہ کیا چمہ گوئی ہیں جو میرے علم میں آئی ہیں، اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی ہی جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور محتاج سے اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا، اور باہم دشمن تھے اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے لوگوں، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو، خدا کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج تھے، ہم نے آپ کی غمخواری و غم گساری کی۔ اے انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے ہو جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا جائے۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، رحم فرما انصار پر اور ان کے بیٹوں پر اور ان کی بیٹوں کے بیٹیوں اور پوتوں پر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور لوگ بھی بکھر گئے۔ وفد حوازن کی آمد۔ غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آ گیا۔ یہ کل 14 آدمی تھے۔ ان کا سربراہ زہیر بن سرد تھا اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردائی چچا ابو برقان بھی تھا۔ وفد نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کر کے قیدی اور مال واپس کر دیں، اور اس انداز کی بات کی کہ دل پیس جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو اور مجھے سچ سچ بات زیادہ پسند ہے، اس لیے بتاؤ کہ تمہیں اپنے بال بچے زیادہ محبوب ہیں یا مال؟ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ کر کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کی جانب سفارشی بناتے ہیں، اور مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہونے تو ان لوگوں نے یہی کہا۔ جواباً آپ نے فرمایا جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جو میرا ہے اور بنی عبد المطلب کا ہے تو وہ تمہارے لیے ہے، اور میں ابھی لوگوں سے پوچھتا ہوں۔ اس پر انصار اور مہاجرین نے اٹھ کر کہا جو کچھ ہمارا ہے وہ سب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اس کے بعد اقرا بن حابس نے کہا لیکن جو کچھ میرا اور بنو تمیم کا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں۔ اور عینہ بن حسن نے کہا کہ جو کچھ میرا اور بنو فزارہ کا وہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور عباس بن مرداس نے کہا جو کچھ میرا اور بنو سلیم کا ہے وہ بھی آپ کے لیے نہیں۔ اس پر بنو سلیم نے کہا جی نہیں، جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ عباس بن مرداس نے کہا تم لوگوں نے میری توہین کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں اور اسی غرض سے میں نے ان کے قیدیوں کی تقسیم میں تاخیر کی تھی۔ اب میں نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے بال بچوں کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا، لہٰذا جس کسی کے پاس کوئی قیدی ہو اور وہ بخوشی واپس کر دے تو یہ بہت اچھی راہ ہے، اور جو کوئی اپنے حق کو روکنا ہی چاہتا ہو تو وہ بھی ان کے لیے قیدی تو انہیں واپس ہی کر دے۔ البتہ آئندہ جو سب سے پہلا مال حاصل ہوگا اس سے ہم اس شخص کو 1 کے بدلے 6 دیں گے۔ لوگوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جان نہ سکے کہ آپ میں سے کون راضی ہے اور کون نہیں، لہٰذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے چودھری حضرات آپ کے معاملے کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کے بال بچے واپس کر دیے، صرف عینہ بن حسن رہ گیا جس کے حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی، اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو
ایک ایک قبطی چادر عطا فرما کر واپس کر دیا۔ عمرہ اور مدینہ کو واپسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر جعرانہ ہی سے عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا والی بنا کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپسی 24 ذی القعدہ 8 ہجری کو ہوئی۔ محمد غزالی کہتے ہیں ان فاتحانہ اوقات میں جبکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر فتح مبین کا تاج رکھا، اس وقت میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر عظیم میں 8 سال پہلے تشریف لائے تھے، کتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے۔ آپ یہاں اس حالت میں آئے تھے کہ آپ کو کھدیڑ دیا گیا تھا اور آپ امان کے طالب تھے، اجنبی اور وحشت زدہ تھے، اور آپ کو انس و الفت کی تلاش تھی۔ وہاں کے باشندوں نے آپ کی خوب قدر و منزلت کی اور آپ کو جگہ دی اور آپ کی مدد کی۔ جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی پیروی کی اور آپ کی خاطر ساری دنیا کی عداوت ہیچ سمجھی۔ اب وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جس شہر نے ایک خوف زدہ مہاجر کی حیثیت سے آپ کا استقبال کیا تھا، آج 8 سال بعد وہی شہر آپ کو اس حیثیت سے استقبال کر رہا ہے کہ مکہ آپ کے زرنگی ہے اور اس نے اپنی کبریائی اور جاہلیت کو آپ کے پیروں تلے ڈال دیا ہے، اور آپ اس کی پچھلی خطا معاف کر کے اسے اسلام کے ذریعے سرفرازی بخش رہے ہیں۔ آیات کا ترجمہ ہے، یقیناً جو شخص راست بازی اور صبر اختیار کرے تو بلا شبہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔